السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى رواه النسائی۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں ان يدعون من دونه الا اناثا، مشرکین نے اللہ کے سوا جو جھوٹے اور باطل معبود اس دور میں بنا رکھے تھے، ان کے جو نام رکھے ہوئے تھے وہ عورتوں کے نام پہ رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ لات، منات، عزا، یہ اصل میں خواتین کے نام تھے۔ تو بت پرست قوموں میں، مشرکین میں دیویوں کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ ہندو مذہب کو پڑھ لیں تو اس میں مختلف مورتیوں کو عورتوں کے نام دیے گئے ہیں، اور پھر ان کو اللہ کے مقابل کھڑا کر کے ان کو پکارا جاتا ہے، کسی کو خوشحالی کے لیے، کسی کو مشکل ٹالنے کے لیے، کسی کو مصیبت دور کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو پکارتے ہیں، ان یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ جن سے دعائیں مانگتے ہیں،
جن کو اپنی مشکلات کے اندر پکارتے ہیں وہ سب کی سب عورتیں ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن بتوں، جن حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کو پکار رہے ہیں، اصل میں یہ ان کو نہیں بلکہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کو پکارا جائے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگنا، ڈائریکٹ مانگنا یا انڈائریکٹ مانگنا، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر لوگوں نے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے گھڑ رکھے ہیں کہ جی ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم تو ان کے توسل سے مانگتے ہیں، ہم ان کے طفیل سے مانگتے ہیں، ہم ان کے صدقے اور وسیلے سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، جی ہم کون سا ان سے مانگتے ہیں، ہم کون سا بزرگوں سے مانگتے ہیں، مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن ان کے طفیل مانگتے ہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات نقل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی درگاہوں پہ اور ان کی قبروں پہ جا کے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارے۔ دنیا کے جس خطے، علاقے میں، جس زبان میں اور جس وقت مرضی مجھے پکارے، میں اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ کسی خاص جگہ پہ آ کے مجھ کو پکارے گا تو پھر میں سنوں گا، یا کسی کے طفیل اور صدقے اور وسیلے سے پکارے گا تو پھر میں سنوں گا، یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا۔ اصل میں شیطان نہیں چاہتا کہ ایک اللہ کو پکارا جائے، ایک اللہ سے مانگا جائے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو رجیم بنا دیا گیا، مردود بنا دیا گیا، ملعون قرار دے دیا گیا، اس کی سرکشی کی وجہ سے، اس کے انکار اور تکبر کی وجہ سے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کی ناشکری کی وجہ سے، مریدا، اس کی سرکشی کی وجہ سے، تو پھر اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ تو مجھے بھی مہلت دے، انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ نے کہا جا تیرے پاس بھی ٹائم ہے، تو اپنا زور لگا لے۔ کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں سے، بندے تیرے ہیں، پیدا تو نے کیے ہیں، رزق دینے والا تو ہے، زندگی اور موت کا مالک تو ہے،
بگڑیاں بنانے والا، مشکلات حل کرنے والا تو ہے، بندے تیرے ہیں، لیکن ان سے میں اپنی عبادت کا ایک مقرر کردہ حصہ ضرور لوں گا، ان سے میں اپنی بندگی کرواؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کے دلوں میں آرزوئیں پیدا کروں گا، طرح طرح کی آرزوئیں شیطان ہمارے دماغوں اور ذہنوں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو جی چھوٹا سا گناہ ہے، یہ چھوٹی سی سرکشی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شرک نہیں کر سکتے۔ ایک دھوکہ یہ بھی دیا جاتا ہے نا جی، نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی تو اور کون جائے گا؟ اس طرح کی آرزوئیں دلا دلا کے وہ آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا جب یہ میرے جال میں پھنس جائیں گے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ پھر جو جانور اللہ تو نے ان کے لیے مسخر کیے، تابع کیے، ان کے فائدے کے لیے تو نے پیدا کیے، بنائے، تو نے ان کو دیے، یہ میرے نام پر چھوڑیں گے، میرے نام پر قربان کریں گے، جس کی وضاحت اللہ نے ایک اور مقام پہ سورہ انعام میں فرمائی، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام، یہ مختلف جانوروں کے نام ہیں جو مشرکین کسی کا کان کاٹ کر، کسی کو بحیرہ کا نام دے کے، کسی کو سائبہ اور وسیلہ اور حام کا نام دے کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ فلاں کے نام کا بکرا ہے جی، یہ فلاں کے نام کی گائے ہے جی، اس پہ سواری نہیں کرنی، اس کا دودھ نہیں پینا، اس کو چارہ چرنے سے کسی نے نہیں روکنا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ نشانی کے طور پر ان کے کان کاٹ دیتے تھے۔ تو اللہ ان سے میں اپنی ساری یہ عبادتیں کرواؤں گا اور تیرے بندوں سے اپنا یہ حصہ لوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو ضرور بدلیں گے، اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شیطان کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا حمایتی اور مددگار بنا لیتا ہے، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا، اس کے گمراہ ہونے میں، اس کے بھٹکا ہوا ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، یہ نظر رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ تین افراد کون سے تین افراد؟ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کا گستاخ، والمرأۃ المترجلہ المتشبہہ بالرجال، اور وہ عورت، وہ خاتون جسے اللہ نے عورت بنا کے پیدا کیا، لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہی ہے، مردوں جیسا بننے کی کوشش کر رہی ہے، ان جیسی وضع قطع، ان جیسی چال ڈھال، ان جیسا لباس
والدیوس، اور تیسرا انسان دیوس ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 افراد ایسے بھی آپ نے بیان فرمائے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں بھی سر فہرست العاق لوالدیہ، والدین کے نافرمان کو رکھا کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مدمن الخمر، شراب کا رسیا، شراب کا عادی، شراب جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا قرآن مجید کے اندر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نہ صرف حرمت کو بیان فرمایا بلکہ شراب پینے اور پلانے والے پر لعنت بھیجی۔ شراب کے عمل میں شریک 10 افراد، شاید کسی گناہ کے اندر شریک افراد کی اتنی تفصیل اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی جتنی تفصیل شراب کے اس عمل میں شریک افراد کی بیان کی ہے۔ شارب الخمر، پینے والا، پلانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، جس کی طرف اٹھا کے لائی جا رہی ہے وہ، نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، کشید کرنے والا، کشید کروانے والا، 10 کے قریب افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جو افراد اس گناہ کے عمل میں، اس شراب کو استعمال کرنے کے گناہ میں شریک ہوں گے، لعن اللہ، سب پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور اللہ یا اللہ کے رسول جس شخص پہ لعنت بھیج دیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ ایک تو انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ اس کا گناہ کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے، بڑا گناہ۔ مدمن الخمر، شراب کا عادی، اور آخری بیان فرمایا والمنان بما اعطا، کہ جو اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو دے کر پھر اس کا احسان جتلانے والا، احسان رکھنے والا، کہ میں نے تجھے فلاں موقع پہ یہ دیا تھا، تیرا یہ تعاون کیا تھا، تیری یہ مدد کی تھی، میں تیرے کام آیا تھا مالی طور پر یا کسی بھی حوالے سے، ایسے شخص کو منان کہا جاتا ہے۔ تو 3 افراد اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے اور 3 افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کو اگر اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کل 5 بنتے ہیں، کیونکہ العاق لوالدیہ کا ذکر 2 دفعہ آ گیا، نظر رحمت سے دور افراد میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا، اور جنت میں جانے سے محروم افراد میں بھی اس کا ذکر آ گیا، باقی 5 بچتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کی 2 تفسیریں، اس کے 2 معنی، اس کی 2 تشریحات اہل علم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ ابدی جہنمی ہے۔ اگر وہ اس کا گناہ اس نوعیت کا ہے جو کفر، شرک اور اعتقادی نفاق تک چلا گیا ہے، جو اسے دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جو اسے مرتد بنا دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر اس کا گناہ صغیرہ یا کبیرہ
فسق و فجور کی حد تک رہتا ہے، اس کو کفر و شرک یا اعتقادی نفاق کے دائرے میں نہیں لے کے جاتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، ارشادات کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک وہ اپنے ان گناہوں کی جو اس نے کیے ہیں سزا نہیں پالے گا، اللہ کو ان کا حساب نہیں دے لے گا، اللہ تعالیٰ جب تک اس کے یہ گناہ معاف نہیں کر لے گا، اس وقت تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کا نافرمان، دیوس، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، شراب کا رسیہ اور عادی، اور کسی کو دے کر پھر احسان رکھنے والا، یہ 5 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آج ان 5 کے حوالے سے ہم کتاب و سنت سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اندر اگر کوئی اس حوالے سے کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ اور سورہ نساء کی یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ نے 2-3 بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگنے، ان کے نام پر نظریں اور نیازیں کرنے میں مصروف ہیں، اصل میں یہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کی عبادت سے موڑنے والا، اللہ کی عبادت سے پھیرنے والا حقیقی معنوں میں شیطان ہے۔ ان یتبعون الا شیطانا مریدا، یہ سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا، یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے، وہ انہیں جھوٹی آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے یہ سارے وعدے، یہ آرزویں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ آنکھیں کھول لیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ دعا ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر یہ عبادت آپ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے، کسی بھی شکل میں کریں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا اور یہ شیطان کی پیروی ہوگی۔ کسی زندہ انسان یا کسی فوت شدہ انسان سے دعا مانگنا، اس کے طفیل، توسل، صدقے یا وسیلے سے مانگنا اسلام میں درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَإِنِّي قَرِيب۔ یہ دنیا کی مثالیں اللہ پر فٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو قریب ہے، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو سمیع بصیر ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ صرف زبان سے نکلے ہوئے کلمات کوئی نہیں، وہ دل میں آنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ تو آپ اپنی زبان پر اگر کوئی دعا لائیں تو صرف اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں۔ دنیا کے کسی زندہ یا فوت شدہ انسان کے سامنے دعائیں پیش کرنا، حاجتیں پیش کرنا، یا ڈائریکٹ اس کے سامنے پیش کرنا، یا اس کی کسی قبر یا درگاہ پہ جا کے پیش کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی ان آیات میں سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تغییر لخلق اللہ کے ذریعے سے بھی اپنی عبادت آپ لوگوں سے کروا لیتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اور کائنات بناتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ۔ یہ ہم نے کھیل کود کے لیے باطل، بیکار اور فضول کائنات نہیں بنائی، اور پھر کائنات کی ہر چیز کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں تمہارے لیے بنایا۔ سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے تابع کیا۔ سخر لکم اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ دن کی روشنی، یہ رات کے اندھیرے، یہ تمہارے لیے بنائے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے جن و انس میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم لوٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، خیال کر رہا ہے کہ اسے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ غلط سوچ ہے۔ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ یہ ساری کائنات اے انسان اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ عبادت و بندگی اگر تو اللہ کی چھوڑ کر کسی اور کی کرنی شروع کر دے گا پھر کیا ہوگا؟ شیطان یہ چاہتا ہے، وہ تمہیں تمہارے مقصد سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دو بڑے ذرائع ہیں، یہ دو بڑے ذرائع اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ وہ تمہارا عقیدہ خراب کر رہا ہے، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تسلیاں دے کر، جھوٹے لارے تمہارے ذہنوں میں پیدا کر کے کہ نہیں یہ کون سا گناہ ہے، یہ کون سے شرک ہے، مانگ تو آپ اللہ سے رہے نا جی، لیکن فلاں آدمی بڑا نیک تھا، چلو اس کی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں۔ صدقہ تو آپ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں نا، لیکن فلاں نیک آدمی کی قبر کے پاس جا کے کرو، وہاں صدقہ زیادہ قبول ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سوچ بعض لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں ایک جگہ کا نام لیا، بوانا جگہ، کہ میں بوانا نامی جگہ پہ جا کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس جگہ پر زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا، کوئی وثن تو نہیں تھا؟ کیا وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ هل فیہا عید من اعیادہم؟ اس نے کہا جی نہیں، ویسے ہی وہاں میں جا کے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اس علاقے کے فقراء میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر جاؤ اور جا کے ذبح کر لو، اپنا جو اونٹ وہاں تقسیم کر دو۔ تو جو لوگ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ جی فلانی درگاہ پہ جائیں گے اور فلاں مقام پہ جا کے ذبح کریں گے، اللہ کے کسی مطلب نیک بندے کے مقبرے کے پاس جا کے ذبح کریں گے، شاید ثواب زیادہ ہوگا، وہاں جا کے مانگیں گے تو شاید دعا زیادہ قبول ہوگی، اور وہاں کے نام کی منت مانیں گے تو پھر شاید ہماری حاجت جلدی پوری ہو جائے گی۔ یہ سب غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ اس کا کیا ہے کہ وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو آپ تبدیل کریں۔ جو شکل، جو صورت، جو وضع قطع، جو چال ڈھال اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے بحیثیت ایک مرد کے یا بحیثیت ایک عورت کے، وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کو تبدیل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت المترجلہ جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہے، المتشبہہ بالرجال، آگے مزید وضاحت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لعن اللہ الرجل، اللہ اس بندے پہ لعنت بھیجے، یلبس لبسۃ النساء، جو عورتوں والا لباس پہنتا ہے، والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجال، اور اللہ اس عورت پہ لعنت بھیجے جو مردوں والا لباس پہنتی ہے۔ مرد عورتوں کی مشابہت کریں یا عورتیں مردوں کی مشابہت کریں،
ان کی وضاقتہ، ان کی چال ڈھال، ان جیسی آواز یا ان جیسی عادات اپنائیں، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، دونوں ہی اللہ کی نظر رحمت سے دور ہیں۔ دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت ایک تعزیری سزا بیان فرمائی۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ میڈیا اور اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو 2018 میں ایک بل پاس ہوا تھا۔ یہ ٹرانسجینڈر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، رات کی قسم جب وہ چھاتی ہے، آ جاتی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن کی قسم جب وہ روشن ہوتا ہے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس کی جو اللہ نے پیدا کیا ہے یا تو مذکر پیدا کیا یا مؤنث پیدا کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام دوسرے نمبر پر وہ، اور پھر ان سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، بہت سے مرد رجال ونساء اور بہت سی عورتیں پیدا فرمائیں۔ اسی طرح ایک تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں یعنی مؤنثات سے نوازتا ہے، عورتوں سے نوازتا ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ ایک لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے تیسری مخلوق، یہ تیسری مخلوق کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یا تیسری دنیا کے افراد، یہ غلط لفظ ہے۔ اللہ نے صرف دو اقسام بیان کی ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ہاں یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، ماں کے رحم پر ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں، وَكَّلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا، وہ فرشتہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے یا رب نطفہ، اللہ نطفہ ٹھہر گیا، یا رب علقہ، اب جمع ہوا خون بن گیا، مضغہ، اللہ اب بوٹی بن گئی۔ یہ پروسیس انسان کی تخلیق کا آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اذکر ام انثی، اللہ یہ جو تیرا نیا ایک انسان جو تو بنا رہا ہے یہ کیا ہونا ہے؟ تو نے جو میری ڈیوٹی اس رحم کے اوپر مجھے موکل بنایا ہے تو اس کو کیا بنانا ہے اللہ بتا، یہ ذکر ہوگا، یہ مذکر ہوگا، اور انثی یا مؤنث ہوگی۔ کوئی تیسری چیز یا تیسری دنیا یا تیسری مخلوق کا لفظ وہ فرشتہ نہیں بولتا۔ تو انسان یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا فرماتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے فیصلے، کسی کی بصارت کمزور ہوتی ہے، کسی کی سماعت کمزور ہوتی ہے، کسی کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں، کسی کا دماغ کمزور ہوتا ہے، کوئی پیدائشی طور پر کسی عذر کے ساتھ، کسی جو ہے وہ تکلیف اور بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو ان بیماریوں میں سے ایک بیماری اور ان عذروں میں سے ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کی تکمیل میں کوئی نقص رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر اور انثی سے ہٹ کر کوئی تیسری دنیا یا تیسری مخلوق کے افراد کو پیدا کرے۔ عربی زبان میں احادیث کے اندر، قرآن میں تو یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، احادیث میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے مخنث۔ تو ان کے بارے میں جو اسلام تعلیمات دیتا ہے
ہمارے ہاں تو بہت سی توہم پرستیاں ان کے بارے میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی بد دعا سے ہم بچتے ہیں کہ جی ہم کو بد دعا نہ دے دے کیونکہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی دعا، ایسے افراد کی دعا جن کی جسمانی ساخت میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی رکھ دی ہے، تو اس کمی کی وجہ سے ان کی کوئی دعا یا بد دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا یا بد دعا کی قبولیت کا تعلق ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، اس کی اپنی شروط ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے اور پھر وہ آگے سے نکالے گا، وہ آپ کے خلاف بد دعا دے گا، تو پھر وہ دعا چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، فَإِن كَانَ فَاجِرًا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر وہ گناہ گار ہی کیوں نہیں ہے، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس پہ ظلم کیا ہے اور اس نے اپنے ظلم کے ازالے کے لیے اللہ کے سامنے فریاد کر دی، اللہ کے سامنے شکوہ کر دیا، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کی اس دعا جو اپنے ظلم کے مداوع کے لیے وہ کر رہا ہے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ دعا ڈائریکٹ اوپر جانی ہے، اور اللہ نے اس کی یہ دعا قبول اس لیے ظلم سے بچے۔ والدین کے بارے میں آتا ہے، مسافر کے بارے میں آتا ہے، روزہ دار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ تو افراد احادیث میں بیان ہوئے، لیکن ان میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جی اس طرح کے افراد اگر بد دعا دے دیں تو ان کی بد دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اسلام نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اچھی شکل اور صورت پر پیدا فرمایا۔ تو بحیثیت ایک انسان جو عزت، جو تکریم مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو دینی چاہیے، وہ ہمیں دینی چاہیے، پوری دنیا کے افراد کو بحیثیت انسان دینی چاہیے۔ مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے، دین یا شریعت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ انسان ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے جو اس کے حقوق ہیں، جس کا مجھے میرا دین حکم دیتا ہے، جو مجھے میرے دین نے سکھائے ہیں، میں ان حقوق کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دوسرا نمبر آتا ہے دین کا، مذہب کا، شریعت کا، کہ آپ کا ہم مذہب، آپ کی شریعت کو ماننے والا، کلمہ گو مسلمان، انما المؤمنون اخوہ کی لڑی میں پرویا ہوا انسان، اس کے حقوق پھر اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک حقوق ہیں جو حقوق انسانی کہلاتے ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے، وہ آپ کو سب کو دینے چاہیے، اور ایک حقوق وہ ہیں جو بحیثیت ایک مسلمان کی آپ کو دینے ہیں۔ تو ہمیں کسی کو حقارت کی نظر سے یا تحقیر کی نظر سے یا اس کے کسی عیب کی وجہ سے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، اس کے کسی جسمانی عیب کی وجہ سے ہمیں بالکل ہی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کا تمسخر اڑائیں، ہم اس کا استہزاء اڑائیں، اس کی بصارت کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی سماعت کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے ہاتھوں، اس کے پاؤں یا اس کے جو جنسی اعضاء ہیں اس میں اللہ نے اگر کوئی نقص رکھ دیا ہے، کوئی کمی رکھ دی ہے، تو یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ بندے کو بذات خود بھی صابر ہونا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر، اور دوسرے افراد کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی حوالے سے بھی اس کا تمسخر اڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جس بندے کی دو پیاری چیزیں دنیا میں اس سے لے لوں، یا تو دنیا میں اس کو دوں ہی نہ، یا دے کر لے لوں، وہ دو پیاری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دو آنکھیں، یہ دو آنکھیں اللہ کے نبی نے ان کو حبیبتئی ہی، یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یہ دو پیاری چیزیں، دو آنکھیں، اگر میں کسی کو ان سے محروم کر دوں، یا تو اسے دوں ہی نہ، کئی بچے پیدائشی نابینا پیدا ہوتے ہیں، یا پھر دے کر واپس لے لوں،
اور صبرا، وہ صبر کرے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے، میری ایک ٹانگ نہیں ہے، میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، میری 2 آنکھیں اللہ نے لے لی، یا میرے جسم میں کہیں اور اللہ نے اگر کمی رکھ دی ہے، یا میں فلاں چیز کے قابل نہیں، وہ صبر کرے، اللہ کی تقدیر پہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس بدلے میں اس شخص کے لیے جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میں کیا عطا کروں گا؟ جنت عطا کروں گا۔ تو ایسے انسانوں کو، ایسے افراد کو صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک تو قدرتی طور پر ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر اس طرح کی کسی کمی کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کے اپنے حقوق ہیں، اسلام انہیں وراثت بھی دیتا ہے، دین بھی ان کے لیے یہی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور دین ہے، ان کے لیے کوئی اور دین ہے، وہ اسی دین کے مکلف ہیں۔ ان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر علامات، نشانیاں اور صفات اگر مردوں والی زیادہ ہیں تو ان کا حکم مردوں والا ہوگا، اور اگر ان کے اندر علامات، اوصاف اور نشانیاں عورتوں والی زیادہ ہیں تو ان کا حکم عورتوں والا ہوگا۔ وراثت کے اندر بھی ان کے حقوق رکھے گئے، ان کو کاروبار کرنے کے، معاشی معاملات چلانے کے حقوق ہیں۔ جو حقوق ایک عام نارمل انسان کو حاصل ہیں وہ سارے ان کو حاصل ہیں، انہیں ایک نارمل اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہیں اسلامی ضابطے، اسلامی اصول۔ یہ جو آج بل پاس ہو رہے ہیں جی، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی شناخت کا حق ہے۔ تو اسلام محترم بھائیوں کب منع کرتا ہے؟ اسلام تو کافروں کو بھی جینے کا حق دیتا ہے۔ بطور انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان، اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم اس سے جینے کا حق چھین لیں، ہم اس سے اس کے مذہبی، معاشی، معاشرتی حقوق چھین لیں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے میرے رب نے کرنے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ ہم زور زبردستی کے ساتھ اس کو اسلام میں داخل کریں یا اسلامی تعلیمات کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا ایک اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راستے واضح کر دیے، اب انسان تیری مرضی، شاکر بننا ہے، شکر کرنے والا بننا ہے وہ بن جا، نہ شکری کرنے والا بننا ہے وہ بن جا۔ راستے اللہ تعالیٰ نے دونوں بیان کر دیے، ان کے حقوق، ان کے معاملات، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، سارے کتاب و سنت میں تفصیل کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے ان کی نمازوں میں، ان کے روزوں میں، ان کے حج میں۔ وراثت کے اندر فرق آئے گا، وہ میں نے بیان کر دیا کہ اگر مشابہت مردوں سے زیادہ ہے تو مردوں والی وراثت ملے گی، اگر خواتین کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے تو وہ حصہ ملے گا۔ ایک دوسری صورت ہے جس سے اسلام منع کرتا ہے، وہ صورت کیا ہے کہ ایک انسان مرد ہے یا ایک انسان عورت ہے، اللہ نے اسے بطور مرد پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے بطور عورت پیدا کیا ہے، لیکن وہ اپنی جنس پہ راضی نہ ہو۔ مرد چاہے میں عورتوں جیسا دکھوں، وہ عورتوں کی طرح، جیسے آج کل بعض نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ کان سلوا رہے ہیں، بالوں کے پیچھے وہ مطلب پونیاں سی جوڑے سے بنا کے پھر رہے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کڑے سے پہن رہے ہیں، اور گلوں کے اندر عورتوں والے زیورات، زنجیریں۔ یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد پیدا کیا ہے، لباس پہن رہے ہیں عورتوں والا، مرد کا لباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے کپڑا اونچا ہونا چاہیے۔ اس لباس کی مشابہت عورتوں کے ساتھ، اسلام تو خوشبو کا بھی فرق رکھتا ہے۔ طیب الرجال، مردوں کی خوشبو، ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، وہ ہوتی ہے جس کی خوشبو زیادہ ہو، رنگ اس میں نہ ہو۔ وطیب النساء، اور عورتوں کی خوشبو، ما ظہر لونہ، جس کا رنگ زیادہ ہے
وخفی رِعُ، لیکن اس کی خوشبو پھیلنے والی نہیں ہے۔ یہ مہندی وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ کیا ہیں؟ عورتوں کی خوشبو ہیں۔ وضاقتہ کا جو فرق اللہ نے دونوں جنسوں میں رکھا ہے اس کو برقرار ہے۔ اس کو ہم کراس کریں گے، ایک دوسرے کی مشابہت بنائیں گے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر قیامت والے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ لعن اللہ المخنثین من الرجال، اللہ کی لعنت کا شکار ہوں گے ایسے افراد جو مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں یا عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں۔ ایک اور وعید اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمائی، اخرجوہم من بیوتکم، یہ اس طرح کے افراد جو ہوتے اصل میں مرد ہیں لیکن عورتوں والا روپ دھار لیتے ہیں، عورتوں والے لباس پہن لیتے ہیں، ان کی وضاقتہ اختیار کر لیتے ہیں اور گھر گھر بھیک مانگتے ہیں اور اس طرح کے مختلف قسم کے گداگری والے اور یہ جناب سب بدکاری والے پیشے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اخرجوہم من بیوتکم، ایسے ہی جناب صاحب گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، فرمایا ان کو گھروں میں مت آنے دو، ان کو گھروں سے نکال دو۔ اچھا، گھروں سے نکالنے کا ایک اور غلط معنی بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ یا بچی پیدا ہو جائے جس کے جنسی اعضاء میں اللہ نے کوئی کمی رکھی ہے، تو ہمارے ہاں ایک عام بات معروف ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اب اس کا کیا کریں گے، ہے؟ اور بعض گھروں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر وہ ان کو ایسے ہی افراد کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے خون کو، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ایسے افراد کے حوالے کر دیتے ہیں جن کا پیشہ گداگری، جن کا پیشہ یہ گانا اور بدکاری والے کام کرنا۔ یہ سخت منع ہے اسلام کے اندر۔ وہ جیسا بھی ہے آپ کی اولاد ہے، قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ کیوں اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس کو جو ہے ان لوگوں کے حوالے کیا۔ اسے شعور دیں، تعلیم دیں، کیا ہوا وہ اگر نکاح کے قابل نہیں ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، اپنی جسمانی اعضاء کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو آپ کا بیٹا یا بیٹی، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو اپنے گھر سے، یہ گھر سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے، گھر سے نکالنے کا معنی کہ یہ جو دو نمبر قسم کے لوگ ہیں، حقیقت میں مرد ہوتے ہیں لیکن اپنی جنس جو ہے وہ چھپا کر عورتوں والی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دینا۔ اور پھر یہ بدکاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ افراد ہیں۔ ہم جنس پرستی کا ایک بہت بڑا ذریعہ، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے محترم بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، وہ اسی بیماری میں مبتلا تھی۔ اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ وہ اپنا جو جنسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت رکھی ہے انسان کے اندر، وہ عورتوں کے ذریعے، نکاح کے ذریعے پوری کرنے کی بجائے وہ مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اللہ نے اس قوم میں ایک نبی بھیجے، حضرت لوط علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کا پیغام توحید سنایا اور انہیں ان کی اس بدکاری سے روکا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے ان پر خطرناک قسم کا عذاب مسلط کیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ ان کی بستی کو فرشتوں نے اٹھایا اور اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف لے گئے، اور آسمان سے پھر ان پر پتھروں کی بارش، حجارۃ من سجیل، پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر پتھروں کی بارش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور وہ نیچے والی زمین اوپر اور اوپر والی زمین۔ کتنا خطرناک قسم کا عذاب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، مجھے سنن ترمذی کی حدیث ہے، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر ہے، وہ ڈر کس گناہ میں ملوث ہونے کا ہے کہ کہیں میری امت کے افراد قوم لوط والے عمل میں ملوث نہ ہو جائیں۔ بڑا خطرناک عمل ہے محترم بھائیو۔ اسلام تو اپنی بیوی
جو آپ کی شرعی اور جائز ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنسی انسان کے اندر رکھی ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، وہاں پر بھی اسلام منع کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حق بات بیان کرنے سے، حق بات سننے اور سنانے سے نہیں شرماتا۔ لا تأتوا النساء فی ادبارہن، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی جب تم نے ازدواجی حق ادا کرنا ہے تو یہ جو غلط راستے ہیں ان کا انتخاب نہیں کرنا۔ ملعون من اتا امرأۃ فی دبرہا، اگر کسی نے اس راستے کا انتخاب کیا، غلط طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کیا، ایسا بندہ اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم رہے گا، لعنت کا بھی شکار ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو الفاظ یہ ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، ایسے انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا انکار کر دیا۔ یہ کس کے لیے؟ یہ اس شوہر کے لیے کلمات بولے گئے ہیں جس کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آپ اس سے اپنی جنسی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر آپ غلط راستہ استعمال کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا آپ نے کیا کر دیا۔ تو ایک مرد اگر کسی مرد سے ناجائز اور غلط تعلقات بناتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جب بیوی کے ساتھ اس عمل کی اجازت نہیں ہے تو ایک مرد کو ایک دوسرے مرد کے ساتھ یہ کام کرنے کی اجازت کیسے اسلام دے سکتا ہے؟ اسی لیے اس کی سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے۔ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اس کے لیے کوئی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کی جو ہے وہ شرطیں نہیں ہیں۔ زنا کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ اگر شادی شدہ کرے گا تو اسے رجم ہوگا، غیر شادی شدہ کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے، لیکن اگر یہ بدفعلی اور ہم جنس پرستی والا عمل کوئی کرے، کوئی کنوارا کرے، کوئی شادی شدہ کرے، فقتلو، اس کی سزا قتل ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، یہ آخرت کی سزائیں بڑی بھیانک ہے۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک تغییر لخلق اللہ کے زمرے میں آنے والا عمل ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اگر والدین تربیت نہیں کریں گے، والدین نہیں سکھائیں گے تو پھر بچے آج کل جو سیکھیں گے سوشل میڈیا سے یا غلط قسم کے افراد سے جو سیکھیں گے اسی کے مطابق ان کے ذہن بنیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو جس طرح دیگر دنیاوی معاملات سکھاتے ہیں اس حوالے سے بھی انہیں اویئرنیس دیں، آگاہی دیں، اس گناہ کی اور اس فعل کی قباحت سے انہیں آگاہ کریں، کس قدر شدید یہ فعل ہے اور کتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے ناپسند کیا ہے، اور کس قدر ڈر تھا اللہ کے نبی کو اپنی امت کے حوالے سے کہ کہیں میری امت اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ تو یہ جو مخنثین ہیں یا مترجلات ہیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس بدکاری کو پھیلانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے ماحول کو پاک فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اس دنیا میں بھی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے اندر ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہمارے محلے میں، ہماری شہر میں، ہماری سوسائٹی میں جس میں ہم رہتے ہیں محفوظ رہے، کو میری عزت پر حرف یا انگلی نہ اٹھائے۔ محترم بھائیو، یہی سوچ ہمیں آخرت کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے۔ علی رؤوس الخلائق، یہ تو چند افراد ہیں نا جی، آپ کے شہر کے لوگ یا آپ کو جاننے والے، وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ ساری دنیا ہوگی، ساری دنیا ہوگی، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، اللہ کے نبی، دیگر انبیاء، آپ کو جاننے والے نہ جاننے والے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، پیشیاں ہو رہی ہیں، اور جب گناہوں کی فہرستیں آئیں گی تو جن گناہوں کو آپ دنیا میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ وہاں سے بھی ہمیں خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے اگر ایسا کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، توبہ تو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا نا جی۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تبارک و تعالی ایسے جرائم سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.